یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ جو نوجوان آپ کے بچے آپ کے ماتحت ہیں، جن کی روزی روٹی کا مسئلہ آپ کے ذریعے حل ہوتا ہے، جن کو آپ رہنے کا مکان دیتے ہیں، بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، لیکن باوجود 25 سال کی عمر تک، 30 سال کی عمر تک آپ ان کو رہنے کے لیے گھر دیتے ہیں، کھانے کے لیے 3 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں، اور ان کا اسٹیٹس ہمیشہ بلند کر کے رکھتے ہیں، فلاں کے بیٹا دیکھنا چاہیے، سب کچھ کرتے ہیں آپ، تو وہ بچے آپ کے ماتحت رہے۔ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ جاؤ مسجد، جاؤ فلاں تحریک سے جڑو، فلاں تنظیم سے جڑو، جاؤ جماعت میں، جاؤ فلاں جگہ دینی جلسہ ہو رہا وہاں پہنچو، سنو، آ کر بتاؤ کیا سنے کیا عمل کیے، اور ان کی عملی زندگی پر بھی گہری نگاہ رکھیے۔ تب ہم اپنی اولاد کو آگ سے بچا سکتے ہیں، تب ہم اپنی اولاد کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ کا کہنا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کے درجات کو بلند کرے گا، اور اللہ نے جنہیں علم دیا ہے ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ علم آپ کو مستحکم ترقی عطا کرے گا، پائیدار ترقی عطا کرے گا۔ ایک جاہل شخص جب کروڑپتی بن جاتا ہے تو وہ اپنے بچے کو پڑھاتا ہے۔ کیوں پڑھاتا ہے؟ اس جاہل کو بھی معلوم ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے۔ بے پڑھے لکھے لوگ بھی، غیر تعلیم یافتہ لوگ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے علم بہت بڑی چیز ہے، جو ایک غیر تعلیم یافتہ شخص بھی چاہ رہا ہے کہ میرا بچہ پڑھا لکھا ہو۔ ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں؟ جب تک ہم دنیا کو دیتے رہے تب تک ہم دنیا کے قائد رہے، جب ہم نے دنیا کو دینا بند کر دیا ہم زوال پذیر ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا۔ عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي الله وبينه لم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة وما فيها وملعون وما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، حاضرین ناظرین اور پردہ نشی خواتین اسلام، کلام پاک کی بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کی اور بہت ساری احادیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مقصد تو بہت بڑا ہے لیکن بہت عام فہم ہے، اور عام طور سے آپ سنتے ہوئے آئے ہیں، بہت سارے ویڈیوز میں سنے ہیں، تقاریر میں سنے ہیں، مضامین میں پڑھے ہیں، لوگوں سے سنے ہیں، پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے درد کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، کہ آپ اس کی گہرائی تک پہنچیں کہ علم، تعلیم، تربیت، اس کی کیا حقیقت ہے۔ ابھی چونکہ اسکول کھلنے والا ہے،
ہم اپنی نونہالوں کو اسکول کے حوالے کرنے والے ہیں 6 گھنٹے تک۔ ہم جن بچوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جن کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، جن کے جذبات میں ہم اس حد تک جاتے ہیں کہ اولاد کی محبت میں ہم دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ اولاد کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنے دل میں اولاد کے لیے کتنی محبت رکھتا ہے، وہ ہر باپ کو محسوس ہے، احساس ہے اور محسوس کر سکتا ہے۔ تو آپ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اسکول کے حوالے کرنے والے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دل مردہ ہے لیکن اس کی زندگی علم ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا دل مردہ ہے، اور علم بھی مردہ ہے اگر طلب اچھی نہ ہو۔ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، علم کی طلب اور چاہت جو ہمارے اندر ہے، علم کی تلاش کے لیے جو اپنی اولاد کو ہم بھیج دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد نہیں ہے، بس یوں ہی ایک ریوڑ کی طرح بھیج دیا اپنی اولاد کو اسکول میں، تو گویا وہ علم بھی جو اولاد ہماری حاصل کرے گی وہ ایک طرح کی مردہ ہے۔ کیا تعلیم و تربیت ایک ایسی حقیقت ہے پوری دنیا کے لیے، صرف ہمارے شہر کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے تعلیم و تربیت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا جادو ہر زمانے میں سر چڑھ کر بولا ہے۔ ملتیں اور اقوام جو ہیں ان کی ترقی، عروج کا تانا بانا تعلیم سے جڑا ہے۔ ملکوں کو جو ترقی اور ترفع حاصل ہوتا ہے، تہذیب و تمدن کا جو اعلیٰ معیار حاصل ہوتا ہے، وہ علم سے ہوتا ہے، وہ تعلیم سے ہوتا ہے، وہ تربیت سے ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اسلامی اخلاق و کردار، اسلامی فکر کے حامل ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جس میں امن اور سلامتی ہو، جس میں ایک دوسرے کا خیال ہو، بھائی چارگی ہو، ظلم نہ ہو، امن ہو، انصاف ہو، عدل ہو۔ یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں پائی جائیں گی جس معاشرے میں وہ علم کا حصول ہو جس کا مقصد سامنے ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ وزیر تعلیم، سب سے پہلے وزیر تعلیم ہمارے ہندوستان کے، ان کا کہنا ہے کہ علم اللہ کا ایک حسین تحفہ ہے، اللہ کی پاک امانت ہے۔ علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ یہ اللہ کا حسین تحفہ ہے، اس لیے نہ حاصل کیا جائے کہ ہم معاشی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں۔ بھائی علم تو اللہ کا حسین تحفہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حسین تحفہ ہے۔ لیکن انہی کا قول آگے ہے کہ ہندوستان میں، ہمارے اس ملک میں بہت ساری یونیورسٹیوں کی ایک جال بچھی ہوئی ہے، کالجز کے اور اسکول کی، لیکن وہاں جو افراد پائے جاتے ہیں وہ مٹھی بھر گیہوں اور پیالہ بھر چاول کے لیے وہ داخلہ لیتے ہیں۔ جب یہ مقصود ہوگا تو آپ کا پیٹ تو بھر سکتا ہے، آپ کی زندگی کا اسٹیٹس تو بدل سکتا ہے، لیکن معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ معاشرہ بدلنے کے لیے ضروری ہے علم کا جو مقصد ہے وہ حاصل کیا جائے۔ ترقی کا دور تھا ہمارا، وجہ یہ تھی ایک ہی کیمپس میں فقہ کی تعلیم بھی ہوتی تھی، تفسیر کی تعلیم بھی ہوتی تھی، اور اسی کیمپس میں سائنس کی بھی تعلیم ہوتی تھی، جغرافی کی تعلیم ہوتی تھی، سیاحت اور سفر اور نقشہ جاتی کی تعلیم ہوا کرتی تھی ایک ہی کیمپس میں۔ ہمارا وہ عروج کا دور تھا، پھر وہ عروج کا دور ہمارا ختم ہوا، زوال کا دور آیا، ہم نے علم کو بانٹ دیا۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ دینی علم ہے، یہ عصری علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم ہے، یہ اسکول ہے یا دین کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، یہ مدرسہ ہے یا دنیا کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اس تعلیم کو بانٹ دیا، جس کی وجہ سے ہمارا نقصان یہ ہوا کہ چونکہ دینی دنیاوی تعلیم کا تعلق مادیت سے ہے، پیٹ سے ہے، خوراک سے ہے، زندگی بہتر بنانے سے ہے،
دنیاوی تعلیم. تو ہمارا 99% بچے ہمارے وہ اسکول چلے گئے, کالج چلے گئے, یونیورسٹی پہنچ گئے, اس جگہ پہنچ گئے جہاں دین کی تعلیم نہیں ہے. اور جو بچے کھچے ہماری نئی نسل ہے, بہت ہی 0.5% مان لیجئے آپ, 1% بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, وہ ان اداروں میں پہنچ گئے جو آپ جامعہ کے نام سے سنتے ہیں, مدرسہ اسلامیہ کے نام سنتے ہیں, مکاتب دینیہ کے نام سنتے ہیں. وہاں ہمارے 0.5% بچے ہمارے وہاں پہنچے. اب وہ بچے وہاں پہنچنے کے بعد عالم بن رہے ہیں, محض عالم بن رہے ہیں. اگر آپ ان کو یہ بولیں گے کہ آپ کسی کو درخواست دیں انگلش میں یا ہندی میں, لیٹر لکھیں فلاں کو, تو وہ عاجز رہیں گے, وہ نہیں لکھ پائیں گے. وہ جائیں گے کن کے پاس؟ وہ عصری علوم جو حاصل کیے ان کے پاس جائیں گے. تو 0.5% بچے کو محض دینی تعلیم ہم نے دی, اور 99.5 کو ہم نے دنیا کی تعلیم دی. ہم نے تعلیم کو بانٹ دی, جس کی وجہ سے دینی تعلیم کے وقت گھٹتی گئی اور یہاں تک پہنچے کہ 0.5 پر پہنچ گئے ہم. اب کیا کرنا ہے اس حالت میں؟ اب یہ کرنا ہے, چونکہ اب تعلیم کا دونوں میدان بڑھ چکا ہے, اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اسکول میں جو بچے ہمارے ہیں وہاں جو نصاب اور سیلیبس ہے, اس نصاب اور سیلیبس میں دین نہیں ہے. مورل ایجوکیشن کے نام سے مختلف کہانیاں ہیں, کچھ قصے ہیں, وہ پائے جاتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. وہاں صرف مادیت کی تعلیم ہے. وہاں صرف یہ بتایا جاتا ہے آپ کا گھر کتنا اچھا ہونا چاہیے, آپ کا لباس کتنا اچھا ہونا چاہیے, آپ کو سماج میں, معاشرے میں شہرت کیسی ملنی چاہیے, آپ وائرل کیسے ہو جائیں. یہ سکھایا جاتا ہے ہمارے یونیورسٹی اور اسکول وغیرہ میں. تو وہاں کے بچوں کو, جو 99.5 بچے ہیں, ان بچوں کو دینی تعلیم سے ہم آراستہ کیسے کریں, ہمیں یہ فکر کرنی ہے. اس فکر کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے جو نوجوان بچے ہیں, ان بچوں کو تنظیم اور تحریک سے جوڑیں. آپ تبلیغی جماعت ہیں, جماعتیں نکالتی ہیں, ان بچوں کو وہاں سے جوڑیں. جماعت اسلامی کے الگ الگ شعبے ہیں, اگر آپ ان کے فالوور ہیں تو اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں. آپ اہل حدیث ہیں, آپ اپنی تنظیم سے بچوں کو جوڑیں. یہ تنظیم, یہ تحریک کسی نہ کسی کے لحاظ سے ہمارے سماج معاشرے کے لیے ایک نعمت ہے. 99.5 بچے کی بات کر رہا ہوں. دینی تعلیم جو 0.5 بچے جو حاصل کر رہے ہیں, آپ ان کو رکھیے ابھی, وہ تو محض دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن 99.5 بچے جو ہمارے اسکول میں ہیں, ان بچوں کو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ان تنظیم اور تحریک سے جوڑیے. ان تنظیم اور تحریک میں جب نوجوانوں کے یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا پروگرام ہے, اور حسن خوبی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں, اور 100 لوگ سامنے بیٹھے رہتے ہیں, نوجوان رہتے ہیں, اعلان بھی ہوتا ہے کہ فلاں روز فلاں جگہ نوجوانوں کی میٹنگ بیٹھنی ہے, وہاں پر بیٹھنا ہے ہم لوگوں کو, لیکن آنے کے نام پر صرف 5 سے 10 بچے آتے ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے کہ مسجد بھر جانی چاہیے. آدھے گھنٹے کی تعلیم ہوتی, دینی تعلیم. جماعت, تبلیغی جماعت کے لوگ گلی کوچوں میں گھومتے ہیں, کتنے پیار اور محبت سے لوگوں کو کھینچ کے لاتے ہیں, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پولیس آ گئی. وہ ان سے چراتے ہیں, جی چراتے ہیں, بھاگتے ہیں. آدھے گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے دین کی تعلیم کے لیے ہم مسجد نہیں جا سکتے ہیں. نہیں جائیں گے تو آپ 99.5 بچی اور آپ کی نسل جو اسکول میں حاصل کر رہی تعلیم, اور جس نصاب میں مورل ایجوکیشن کے نام سے کچھ بھی نہیں ہے, دینی تعلیم نہیں ہے, اور تنظیم سے بھی آپ بچے نہیں جڑیں گے, تحریک سے, تو بچے لادینیت کے شکار ہوں گے. دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی, کیونکہ اسکول میں نہیں مل رہا کچھ اس کو, اور مسجد سے جی بھی چرا رہے ہیں. وہ تنظیم اور تحریک, نوجوانوں کی جو تحریک ہے, جو لوگوں کی تحریک ہے, تنظیمیں ہیں, اس سے وہ جی چرا رہے ہیں. تو ان کو دین کے نام پر کچھ نہیں مل رہا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو خالی وقت ہے موبائل میں گزرے, فلاں چیز میں گزرے, فلاں چیز میں گزرے. خدا رہا, یاد رکھیے, مادیت اس حد تک غالب آ چکی ہے, ہر طرف ہمیں فتنے نظر آ رہے ہیں. اگر اپنے آپ کو, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ. تو طریقہ یہی ہے کہ جو نوجوان آپ کے بچے آپ کے ماتحت ہیں, جن کی روزی روٹی کا مسئلہ آپ کے ذریعے ہاں سے حل ہوتا ہے,
جن کو آپ رہنے کا مکان دیتے ہیں. بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، لیکن باوجود 25 سال کی عمر تک، 30 سال کی عمر تک آپ ان کو رہنے کے لیے گھر دیتے ہیں، کھانے کے لیے 3 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں، اور ان کا اسٹیٹس ہمیشہ بلند کر کے رکھتے ہیں، فلاں کے بیٹا دیکھنا چاہیے، سب کچھ کرتے ہیں آپ. تو وہ بچے آپ کے ماتحت رہے. آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ جاؤ مسجد، جاؤ فلاں تحریک سے جڑو، فلاں تنظیم سے جڑو، جاؤ جماعت میں، جاؤ فلاں جگہ دینی جلسہ ہو رہا وہاں پہنچو، سنو، آ کر بتاؤ کیا سنے، کیا عمل کیے، اور ان کی عملی زندگی پر بھی گہری نگاہ رکھیے. تب ہم اپنی اولاد کو آگ سے بچا سکتے ہیں، تب ہم اپنی اولاد کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ آپ کے رب کا قول ہے، کسی سائنسداں کا قول نہیں ہے، ماہر تعلیم کا قول نہیں ہے، ماہر نفسیات کا قول نہیں ہے، ہمہ شمہ کا قول نہیں ہے، اللہ کا کہنا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے. اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے دوسری آیت میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کے درجات کو بلند کرے گا، اور اللہ نے جنہیں علم دیا ہے ان کے درجات کو بلند کرے گا. کوئی مومن بھی ہو اور علم والا بھی ہو، دو طریقے سے ان کے درجات بلند ہوں گے. پھر اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں. علماء سے مراد یہاں جاننے والے ایسے مدرسوں کے ہمارے جیسے عالم نہیں ہیں، یا آپ جو علماء دیکھ رہے ہیں قرآن میں یہ مقصود نہیں ہے. علماء اللہ کے احکام کو جاننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم رکھنے والے، یہ علماء ہیں. مدرسوں سے فارغین جو علماء ہیں وہ رسمی ایک طریقہ ہے، وہاں سے فارغ ہوتے ہیں ہم لوگ. لیکن آپ عالم ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ عالم ہونے کے لیے مدرسے کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے. آپ کسی عالم کی صحبت میں رہ کر، کسی عالم کے پاؤں دھل کر کے، رات دن ایک کر کے آپ جو عالم بن سکتے ہیں. تو یہاں جو مراد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے انما یخشی اللہ ایک دم تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے، اللہ سے تو صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، قرآن کی آیت ہے. جو بھی اب سنا رہا ہوں سب قرآن کی آیت ہے کہ جسے حکمت عطا کی گئی، یعنی جس کے علم دیا گیا، جس کو اس کو ساری بھلائیاں دے دی گئی ہیں. مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت دی گئی، علم دیا گیا، تدبر دیا گیا، فکر اسلامی دی گئی، گویا اس کو سب کچھ دے دیا گیا. پھر میں نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے، تدبر عطا فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے. وہ فہم و بصیرت کہ دین کے حقائق اس کے سامنے روشن ہو جائے وہ عطا کرتا ہے. تو دین کے حقائق جس کے سامنے روشن ہوتے ہیں وہ اہل علم ہوتے ہیں. اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے دین کے حقائق ہمارے سامنے آئیں گے، دین کے احکام کے مقاصد اور منشا کیا ہے وہ سامنے ہمارے ہوں گے. شرط یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، فقیہ اسلام، تمام فقہا میں، تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، سب سے بڑے محدث مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس. سب کے قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں علم کے تعلق سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین، کہ اگر حسد جائز ہوتا تو دو چیزوں میں ہوتا. ایک وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا، صرف مال نہیں، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، اور اس کے اندر یہ دل دیا کہ حق کے معاملے میں خرچ کرے،
یہ جذبہ دیا. فَصَلَّتَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ کہ حق کے معاملے میں اس مال کو خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیا. تو ایسے شخص سے اگر حسد کرنا جائز ہوتا تو اس شخص سے حسد کیا جاتا. یعنی حسد کے لائق چیز ہے یہ, رشک کے لائق چیز ہے یہ. اور جس کو مال دیا اور خرچ کا جذبہ نہیں دیا, گویا اللہ کی طرف اس کو فتنہ ملا ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے, آپ کروڑ پتی ہیں, لکھ پتی ہیں, خوشحال زندگی ہے, لیکن صرف اپنی فکر ہے, اپنی اولاد کی فکر ہے, اپنی نسل کی فکر ہے, خرچ کہیں نہیں کر رہے ہیں, اور اللہ کے نام پر کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ فلاں کام دینی کام ہونے والا ہے, آپ دیجئے آپ اپنا مال. یا فلاں مسجد ہے, چھوٹی بڑی مسجد ہے, فلاں چیز کی ضرورت ہے, اور آپ کے سامنے اعلان ہو رہا ہے, اور آپ کی جیب خالی نہیں ہو رہی ہے, 10 روپے بھی نہیں نکل رہے ہیں, تو گویا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, فَصَلَّتُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ نہیں دیا ہے, کہ حق کے معاملے میں خرچ کرنے کا جذبہ آپ کو نہیں ملا ہے. تو سمجھ جانا چاہیے ہمارے پاس جو مال وہ فتنہ ہے. خرچ کا جذبہ نہیں ہے تو گویا فتنہ ہے. دوسرا شخص جو اپنے موضوع کے مطابق ہے, وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ ایک وہ شخص جسے حکمت عطا کی گئی, تدبر عطا کیا, علم دیا گیا, فَيَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا کہ اس علم کے ذریعہ, اس حکمت کے ذریعہ وہ لوگوں میں فیصلہ کرتا ہے. کسی اچھے عالم, بڑے عالم کو آپ اپنی مجلس میں بلاتے ہیں, گھریلو تنازع میں بلاتے ہیں, ہر طرح کی چیزوں میں بلاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں, یا ہم لوگ مشورہ کر رہے ہیں, آپ اس میں اپنی رائے دیں. وہ اپنے علم کے بیس پر, دینی رجحان, دینی فکر اور اللہ و رسول کے احکام اور فرمان کے مطابق آپ کو فیصلہ کرتے ہیں آپ کے سامنے. گویا اس شخص کو علم بھی ملا, اس علم کے ذریعہ سماج میں فیصلہ بھی کرتا ہے, وَيُعَلِّمُهَا اور اس علم کی تعلیم بھی دیتا ہے. وہ ایسے شخص سے اگر حسد کرنا جائز ہوتا تو ایسے شخص سے کیا جا سکتا تھا. اب اندازہ لگائیے علم کی کتنی اہمیت ہے. اور ایک پہچان لے لیجیے, بہت سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ ہوتے ہیں. وہ بعد میں سیکھتے ہیں سائن کرنا, کروڑوں پتی بن جاتے ہیں, کروڑوں کے مالک بن جاتے ہیں, لاکھوں کا مالک بن جاتے ہیں. بعد میں وہ دوسروں سے سیکھتے ہیں کہ بھائی سائن کیا جاتا, کیسے کیا جاتا ہے. اگر اس کی ہسٹری معلوم کریں گے پتہ چلا کہ وہ بہت دنوں کے بعد سائن کرنا سیکھے وہ. لیکن ایسے لوگ کامیاب دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں. کیوں؟ اگر علم میں کامیابی ہے, علم ہی روشنی ہے, تو وہ شخص جو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے, جس کو سائن کرنا بھی نہیں آتا تھا, پھر بھی وہ معاشی اعتبار سے ترقی یافتہ ہے, ایسے لوگ دنیا میں 0.2 بھی نہیں ہیں جو مثال کے لائق ہو. جس کی تعداد بہت مختصر ہو وہ مثال کے لائق نہیں ہوا کرتے ہیں. ایسے لوگ ترقی کیسے کر لیتے ہیں؟ ترقی کرنے کے لیے سب سے پہلی بات, یا تو وہ شخص کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط تھا, اسی پر چل بسا ہوا, یا تو وہ شخص بہت زیادہ تجربہ کار تھا, اس وجہ سے ترقی کر لیا, یا تو وہ شخص موقع کا بہترین استعمال کر لیا جس کی وجہ سے وہ ترقی کر لیا. یہ ناپائیدار ترقی ہے, پائیدار ترقی نہیں ہے, غیر مستحکم ترقی ہے, مستحکم ترقی نہیں ہے. علم آپ کو مستحکم ترقی عطا کرے گا, پائیدار ترقی عطا کرے گا. ایک جاہل شخص جب کروڑ پتی بن جاتا ہے تو وہ اپنے بچے کو پڑھاتا ہے. کیوں پڑھاتا ہے؟ اس جاہل کو بھی معلوم ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے. کیوں پڑھاتا آخر؟ بہت زیادہ, جیسے بہت زیادہ ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں جو بھی, لیکن ان کی اولاد, ان کی نسل جب ہوتی ہے, سامنے آتی ہے, تو سب سے پہلے مشورہ ہوتا ہے گھر میں کون سا اسکول میں ڈالنا ہے, کون سے کالج میں پڑھانا ہے, کہاں تک پڑھانا ہے. تو بے پڑھے لکھے لوگ بھی, غیر تعلیم یافتہ لوگ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے علم بہت بڑی چیز ہے, جو ایک غیر تعلیم یافتہ شخص بھی چاہ رہا کہ میرا بچہ پڑھا لکھا ہو. تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے, خاص طور سے. اور ایک حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ یہ, حضرت عبداللہ بن مسعود جو بہت بڑے مفسر قرآن تھے, من جاءہ اجلہ وہو یطلب العلم, کہ ایک وہ شخص جو علم کی تلاش میں نکلا. علم کی تلاش میں نکلنے کا مطلب ہمیشہ واضح انداز میں یہ ذہن میں رکھیں کہ پارٹیکولر صرف مدرسہ نہیں, مسجد نہیں. علم حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ کسی تحریک
تنظیم، تبلیغ، مدرسہ، مسجد، یونیورسٹی، کالجز، کہیں پر بھی آپ گھر سے نکلیں علم کی تلاش میں، ایسا علم جس علم کے ذریعہ دین کے حقائق روشن ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، رسول اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، ایسے علم کی تلاش میں آپ گھر سے نکلیں۔ من جاءہ اجلہ وہو یطلب العلم، کہ جو شخص دین کی تلاش میں گھر سے نکلا اور وہیں موت ہو گئی، راستے ہی میں موت ہو گئی، لقی اللہ، وہ اللہ سے ملے گا، لم یکن بینہ وبین النبیین الا درجۃ النبوہ، کہ ان کے اور نبی کے درمیان نبوت کا صرف ایک فرق رہے گا، باقی کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس کا اتنا بڑا مقام بلند ہوگا اس شخص کا کہ نبی اور اس میں فرق صرف نبوت کے ایک درجے کا رہے گا، باقی نہیں رہے گا۔ یہ وہ مقام ہے علم کی تلاش میں نکلنے کے لیے۔ یاد رکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ الدنیا ملعونہ، الدنیا ملعونہ وما فیہا ملعون وملعون وما فیہا، کہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ، سوائے اللہ کا ذکر اور اس ذکر سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہے وہ ملعون نہیں ہے، وہ عالمن، اور عالم ملعون نہیں ہے، وہ متعلمن، اور علم حاصل کرنے والا ملعون نہیں ہے۔ جب پوری دنیا کو ملعون قرار دینا مقصود ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کو الگ کیا، کیا؟ اللہ کا ذکر اور اس کے متعلق جو چیزیں ہیں، اور عالم سے مراد یہ وہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، عالم سے مراد جس کے پاس علم ہو اور اللہ کو پہچانتا ہو اس کے علم کے ذریعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اس علم کے ذریعہ، وہ متعلمن، اور جو علم حاصل کرنے والا ہے یہ ملعون نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں تھی میرے دوست اور دینی بھائیوں، علم کے حصول کی تمام حدیثیں، تمام آیات آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، اور علم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صالح معاشرے کی تشکیل، دینی اسلامی افکار پر مشتمل اور حامل جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی تشکیل ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں حاصل ہو رہی ہے تو گویا آپ اپنی اولاد کو معلومات کا ذخیرہ دے رہے ہیں، علم نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کی اولاد کے اندر اگر علم کے ذریعہ تربیت نہیں آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ما نحل والد افضل من ادب حسن، کوئی بھی والد، کوئی بھی باپ اپنے بچے کو تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا ہے، اور تربیت کا پورا نظام گھر سے چلتا ہے، اسکول اور کالج سے نہیں چلتا ہے۔ اسکول والے آپ جب پہنچاتے ہیں اپنے بچے کو تو مورل ایجوکیشن کے نام سے جو سبجیکٹ ہیں وہ پڑھا دیں گے، لیکن تربیتی چیز پریکٹیکلی ہوتی ہے، وہ بچہ اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، باتیں کیسے کرتا ہے، چلتا کیسے ہے، لوگوں سے معاملات بچوں کے کیسے ہیں، زبان کیسی ہے، فکر کیسی ہے، یہ ساری چیزیں گھر سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ تربیتی پہلو کو ہمیشہ اسکول میں بھیجنے کے باوجود یہ سمجھ جائیں کہ ذمہ داری میری ہے۔ اگر بچہ سڑکوں پہ کام بدماشیاں کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے بدماشیاں، ایک ہوتی ہے کہ بچے کا اٹکھیلیاں، بچے کی عمر ہوتی ہے کہ وہ بھاگے، دوڑے، توڑے، سب کچھ کرے، نقصان پہنچائے، جو کچھ ہے گملہ توڑ دے، پھول اکھاڑ لے، یہ بچپنا ایک ہوتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے۔ اگر بچپنے میں وہ بچے کرتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے، چلو بچہ ہے، لیکن بچوں کے اندر اگر تمیز نہیں ہے، 10 سال کا بچہ ہے بڑوں سے زبان لڑا رہا ہے، 10 سال کا بچہ ہے بوڑھوں کی عزت نہیں کر رہا ہے، 10 سال کا بچہ ہے بڑے کو دیکھ کر اپنی جگہ خالی نہیں کر رہا ہے، 10 سال کا بچہ ہے اس کی زبان خراب ہے، تو گویا اسکول کی غلطی نہیں ہے، گھر کی غلطی ہے۔ اس بچے کو تعلیم تو مل رہی اسکول میں، گھر کی تربیت نہیں مل رہی ہے۔ تو ہمارے بچوں سے، ہماری نئی نسل سے جو بھی خامیاں سامنے آ رہی ہیں، صرف اسکول والے اور کالج والے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ ہمارا گھر کے اور خاندان کے جو ہمارے جو نظام چل رہا ہے اس نظام کی بھی غلطی ہے۔ یہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو تربیتی لحاظ سے سنواریں، اور یاد رکھیے زوال پذیر قوم کے اندر بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اس وقت دنیاوی اعتبار سے زوال پذیر ہیں، دینی اعتبار سے الحمدللہ آج بھی ہمارے دلوں میں وہ تو دل ہے، محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
آج بھی ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، 100 جان ہوتی تو قربان کر دیتے، یہ جذبہ ہے قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ معاشی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے زوال پذیر ہیں، اور یہ زوال پذیری اس وقت ختم ہوگی جب ہمارے اندر اخلاق آئے گا، تحمل آئے گا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ آئے گا، ایک دوسرے کے خیال کرنے کا جذبہ آئے گا، اور یہ چیز آئے گی ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں۔ جب تک ہم دنیا کو دیتے رہے تب تک ہم دنیا کے قائد رہے، جب ہم نے دنیا کو دینا بند کر دیا ہم زوال پذیر ہو گئے۔ یہ اصول ہے فطرت کا، اگر آپ دنیا میں کچھ دے رہے ہیں دنیا والے کو تو آپ قائد رہیں گے۔ آج امریکہ دے رہا ہے، قائد ہے، چائنا دے رہا ہے، دینے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ قائد ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی ممالک ہیں اس وقت، وہ ممالک صرف ترقی یافتہ ایسے ہی نہیں ہیں، وہ دنیا کو دے رہے ہیں وہ ممالک، اس لیے وہ آج قائد ہیں اور ترقی یافتہ ہیں۔ ہم بھی اگر دینے والے بن جائیں گے، جب دے رہے تھے تو ہم بھی قائد تھے، ہمارا دینا بند ہو گیا، ہم زوال پذیر ہو گئے، مقید ہو گئے، ہم ماتحت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری اسکول والے لیں، تربیت کی ذمہ داری خود ہم لیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے کے تربیتی اور اخلاقی اعتبار سے گراوٹ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جو لوگ یہاں آئے ہیں سبوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔